رباه عبدك صادق في توبة، فاغفر إلهي ماضي الأسرار. رباه يا رباه ذنبي قاتل، وأنا المقصر واضح الأوزار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ لِقَاءِ يَوْمِ الدِّينِ. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آیات الکتاب الحکیم، ھدی ورحمۃ للمحسنین، الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سلام کے بعد آپ کی خدمت میں آج جس موضوع کو لے کے آئے ہیں، قرآن مجید میں اخلاق کے عنوان سے یا اخلاق اسلامی کے عنوان سے ہم مختلف موضوعات پہ اب تک جو گفتگو کر چکے ہیں، ان میں توکل، اخلاص، خلوص، صبر اور بہت سارے اس طرح کے اخلاقی موضوعات پہ اب تک قرآنی نقطہ نگاہ سے گفتگو ہو چکی ہے، اور آج کی اس نشست میں جس آیت کو ہم نے موضوع سخن قرار دیا ہے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک 4 اہم آیات قرآن مجید کی، کہ جن میں سے ہم نے ایک اہم موضوع کو چنا ہے اور انتخاب کیا ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ہدایت کا ذریعہ اور نیکوکاروں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہیں اور رحمت ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے پروردگار عالم: الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة، اور وہ لوگ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اس آیت کا جو آخری حصہ ہے، آخرت پر یقین رکھنا، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مؤمنین کے لیے ایک ضروری عنصر ہے کہ ایک مسلمان جب تک یقین نہیں رکھتا اپنے ایمان اور عقیدے کے اوپر، اس وقت تک اس کا ایمان اور اس کا عقیدہ کامل نہیں ہوتا۔
بس ہمارا موضوع یقین ہے. اب وہ یقین چاہے خدا کی ذات پر ہو یا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر ہو، یا امامت پر یقین ہو، یا عدل الہی پر یقین ہو، یا قیامت پر یقین ہو. یقین جب تک انسان کو اپنے عقیدے پر نہ ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص کسی عقیدے کا ماننے والا ہے. یعنی شک اور تردید کی صورت میں کسی بھی انسان کو کسی عقیدے کا ماننے والا نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ ابھی تک وہ منزل یقین پر نہیں پہنچا ہے. اور روایات کے اندر بھی یقین کی جو اہمیت بیان کی گئی ہے بہت زیادہ بیان کی گئی ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ سب سے بہترین اور افضل ترین عبادت یقین ہے. افضل العبادہ الیقین، یا الیقین افضل العبادہ، افضل ترین عبادت یقین ہے. یا ایک اور روایت میں معصوم کی کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایمان اسلام سے بہتر ہے. یعنی اسلام پہلا مرحلہ ہے، جس طریقے سے قرآن مجید نے بھی فرمایا کہ تم ابھی تک ایمان نہیں لے کے آئے ہو، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم ابھی اسلام لے کے آئے ہیں. ایمان اس کے بعد کا مرحلہ ہے، ایمان اس کے بعد کا مرحلہ ہے. اسلام کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ ایمان ہے. لیکن اس روایت میں پھر امام فرماتے ہیں کہ پھر ایمان کے بعد بھی ایک افضل اور ایک اہم ترین منزل ہے اور ایک اہم مرحلہ آتا ہے جو ایمان سے بھی افضل ہے، اور وہ ہے یقین. یعنی ایمان اسلام سے بہتر ہے اور یقین ایمان سے بہتر ہے. پس یہ یقین جب تک انسان کو اپنے عقیدے پر، اپنے عمل پر نہ ہو اور شک و تردید کی حالت میں کسی کام کو انجام دے یا کسی عقیدے کو مانے اور اس پہ شک رکھے، تو یقیناً پھر ایسے انسان کا عقیدہ بھی کامل نہیں ہوتا، اور جو وہ عمل انجام دے رہا ہے شک کی حالت میں، وہ عمل بھی صحیح طریقے سے کامل نہیں ہوتا ہے. لہٰذا یقین انسان کی عقیدے اور اس کے عمل کا ایک بنیادی عنصر ہے، ایک اساسی رکن ہے. جب تک کہ یقین نہ ہو انسان کا عقیدہ اور عمل کامل نہیں ہوتا. اور بہت ساری روایات کے اندر یقین کی جو منزلیں بیان کی گئی ہیں، یقین کی جو اہمیت بیان کی گئی ہے، وہ کسی مسلمان اور کسی مومن سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن ہم قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں چونکہ اپنے موضوع کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو لہٰذا پروردگار عالم سورہ لقمان کی آیت نمبر 1 سے لے کر 4 کے اندر مختلف صفات بیان کر رہا ہے مؤمنین کی. اس سے پہلے قرآن مجید کے بارے میں پروردگار فرماتا ہے کہ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں جو ہدایت کا ذریعہ ہیں. ہدی و رحمۃ للمحسنین، باعث ہدایت ہیں یہ آیات، اور نیکوکاروں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، محسنین کے لیے باعث رحمت ہیں. اب یہاں سے آیات کا رخ اور مفہوم بدل جاتا ہے. پروردگار جب محسنین کا ذکر کر رہا ہے تو اب ان کی صفات کو بیان کر رہا ہے، ان کی خصوصیات کو بیان کر رہا ہے، ان کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے یہ محسنین کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، کہ یہ محسنین وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں. اور اس کے بعد فرماتا ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یہ وہ ہیں کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں. اور آخر میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ وہ لوگ ہیں
کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پس یقین رکھنا آخرت کے اوپر، اپنے عقیدے کے اوپر، اس انسان کا یہ عقیدہ، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ کہ ہمیں جو کچھ اس دنیا میں کیا ہے اس کا جواب دینا ہے، آخرت میں حساب و کتاب دینا ہے، جو عمل ہم نے کیا ہے اس کا حساب و کتاب دینا ہے، جس طریقے سے سورہ زلزال میں ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ انسان مثقال، ذرہ مثقال کے برابر اگر کوئی نیکی انجام دے تو قیامت کے دن اسے دیکھے گا، اور اگر ذرہ مثقال کے برابر انسان کسی بدی کو، کسی برائی کو انجام دے تو اسے بھی قیامت کے دن دیکھے گا، اس کی بھی جزا پائے گا یا اس کی سزا پائے گا، نیکی کی جزا اور برائی کی اور بدی کی سزا پائے گا۔ تو انسان اس بات پر یقین رکھے۔ جب انسان کو اس بات پر یقین ہو جائے تو یقیناً اس کا ایمان پھر بہترین مرحلے تک پہنچ جاتا ہے، اس کے ایمان کی جو منزلیں ہیں اور جو درجات ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک واقعہ تاریخ میں بیان کیا گیا ہے، ایک اعرابی کا۔ دیکھیے، جب انسان یقین کی منزل پر فائز ہو جائے، جب انسان کو کسی چیز کے بارے میں یقین حاصل ہو جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ ہم اس واقعے سے سمجھتے ہیں کہ ایک اعرابی، عرب کے کسی دیہات کا بدو، پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے، جو ابھی تازہ مسلمان ہوا تھا، نیا مسلمان ہوا تھا، اور پیغمبر کے پاس وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں ابھی نیا مسلمان ہوں، نو مسلمان ہوں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ قرآن کی تعلیم دیں، اسلام کی تعلیم دیں کہ اسلام کے اندر کون سی تعلیمات ہیں، قرآن نے جو ہے وہ کیا تعلیمات ہمیں دی ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعرابی کو، جو کہیں کسی دور گاؤں سے یا کسی دیہات سے، کسی صحرا سے آیا تھا، اپنے کسی صحابی کے پاس اسے بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے صحابی، اسے قرآن کی تعلیم دو، اسے دینی تعلیمات جو ہے وہ دے دو۔ تو اس وقت وہ پیغمبر کا صحابی قرآن کی تعلیمات میں سورہ زلزال کا انتخاب کرتا ہے، کہ جس کی شروع کی آیات یہ ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اسی سورے کے آخر میں آیت نمبر 7 اور 8 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جب یہ اعرابی ان آیات تک پہنچتا ہے اور وہ صحابی ان آیات کی تعلیم دیتا ہے اور ان آیات کو سکھاتا ہے اس اعرابی کو، تو وہ اعرابی ان دو آیات کو پڑھنے کے بعد، یعنی اس سورہ زلزال کی تلاوت کو یا اس کی تعلیم جب وہ حاصل کر لیتا ہے تو وہ اٹھ جاتا ہے فوراً، اور اٹھنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے اور کہتا ہے میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، مجھے اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی۔ تو یہ صحابی بہت حیران ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی درس کے اندر، ایک ہی کلاس کے اندر، ایک ہی نشست کے اندر یہ کیا ہو گیا اسے، کتنا بے صبرا انسان تھا، کتنا بے صبرا مسلمان تھا کہ ایک سورے سے زیادہ جو ہے وہ اس نے تحمل نہیں کیا، اسے برداشت نہیں ہوئی اور یہ چلا گیا۔ پیغمبر کے پاس یہ صحابی آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ کیسا بے صبرا انسان تھا کہ جس نے، میں نے ابھی ایک سورے کی تلاوت اسے کرائی تھی تو یہ اٹھ کے چلا گیا اور یہ کہہ کے کہ میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، مجھے اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیے پیغمبر یہاں پہ کیا فرماتے ہیں اس اعرابی کے بارے میں کہ جو تعلیم لینے کے لیے آیا تھا، قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم، اسلام کی تعلیم۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر فرماتے ہیں اس اعرابی کے بارے میں اپنے صحابی سے کہ یہ جو اعرابی قرآن کی تعلیم لے کے گیا ہے، پیغمبر نے پوچھا اس صحابی سے تم نے کیا سکھایا، اسے کیا پڑھایا؟
تو صحابی کہتا ہے کہ میں نے سورہ زلزال کی تعلیم دی تھی، اسے سورہ زلزال پڑھائی تھی۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ رجع فقیہن، جب یہ اعرابی یہاں سے اٹھا ہے اور واپس گیا ہے تو فقیہ بن کے یہاں سے نکلا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی اگر انسان قرآن کی تعلیمات پہ یقین حاصل کر لے تو ایک انسان ایک سورے کو پڑھ کر فقیہ بن سکتا ہے۔ یعنی اس اعرابی کو یقین ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی، پیغمبر بھی یہ فرما رہے ہیں اس کے بارے میں، رجع فقیہن، یہ فقیہ بن کے نکلا ہے وہاں سے، تمہاری محفل سے، اس محفل قرآنی سے یا اس کلاس درس سے جب یہ اٹھا ہے تو فقیہ بن کے اٹھا ہے۔ اسے یقین حاصل ہو گیا کہ میں جو کچھ کروں گا دنیا میں، ذرہ برابر نیکی ہو یا ذرہ برابر کسی ذرے کے برابر اگر برائی ہو تو قیامت کے دن مجھے اس کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اسے یقین حاصل ہو گیا، اس ایک کلاس کے اندر، اس ایک نشست کے اندر اسے یقین حاصل ہو گیا اور یہ فقیہ بن کے گیا۔ یعنی کیا مطلب فقیہ بن کے؟ یعنی کوئی مجتہد بن گیا، کوئی مرجع تقلید بن گیا؟ نہیں، مراد یہاں فقیہ سے مراد مرجع تقلید نہیں ہے کہ جس کو دین کے تمام مسائل پہ دسترس حاصل ہوتی ہے، نہیں، بلکہ یہاں فقیہ سے مراد دین فہمی ہے۔ یہ دین کو سمجھ گیا اور دین کا جو ایک بنیادی اصول قرآن مجید نے بتایا کہ انسان جو کچھ دنیا میں کرے گا اس کا اسے جواب دینا ہے، اس پر اسے یقین حاصل ہو گیا تھا، اور اس یقین کی وجہ سے، یعنی جب یہ اٹھا ہے تو یقین کی حالت میں اٹھا ہے، فقیہ بن کے اٹھا ہے۔ یہ ہے یقین انسان کا، کہ انسان کو اگر یقین حاصل ہو جائے کسی بات پر تو پھر اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، پھر وہ کسی چیز کا محتاج نہیں رہتا۔ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ کے مومن بندے، محسنین وہ ہوتے ہیں کہ جو نیکوکار بندے ہیں، جو نیک بندے ہیں اللہ کے، جو اقامہ نماز کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ جو صحابی اور یہ جو اعرابی اٹھا، اس کو آخرت پہ ایسا یقین ہوا کہ میں جو کچھ دنیا میں انجام دوں گا، چاہے وہ ذرہ برابر نیکی ہو یا ذرہ برابر بدی ہو، مجھے اس کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو لہٰذا فقیہ بن کے اٹھا اور یقین حاصل ہو گیا کہ میرا جو کچھ عمل ہے قیامت کے دن میرے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا مؤمنین اور محسنین کی صفات میں سے ایک اہم ترین اور بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی یقین ہر عقیدے کی جان ہے، اس کی روح ہے۔ اسی لیے امام فرما رہے ہیں ایک حدیث کے اندر، جس کو میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں بیان کیا، کہ ایمان اسلام سے بہتر ہے اور یقین ایمان سے بھی بہتر ہے۔ یا دوسری روایت میں بیان ہوا کہ یقین افضل ترین عبادت ہے۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، جو کچھ پیغمبر پر نازل ہوا، جو بھی احکام الہی، چاہے وہ نماز کی صورت میں، چاہے وہ روزے کی صورت میں، اور وہ تمام احکام الہی جو اللہ کی طرف سے قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے، وہ مؤمنین وہ ہیں، متقین وہ ہیں کہ جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر وہ یقین رکھتے ہیں، اس پر وہ ایمان کامل رکھتے ہیں۔ پس یقین انسان کی، ایک انسان مومن کی ایک بہترین صفت ہے، جس کے بغیر اس کا عقیدہ، اس کا ایمان، اس کا عمل جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد کچھ آیات ایسی ہیں کہ پروردگار عالم جن میں یقین کو تقسیم کر رہا ہے دو تین حصوں کے اندر، یعنی یقین کے مراحل یا اس کی قسمیں پروردگار عالم بیان فرما رہا ہے۔ قرآن مجید کا جو آخری سپارہ ہے اس کے اندر ایک سورہ ہے، سورہ تکاثر، جس کی ابتدا میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، الہاکم التکاثر
حتی زرتم المقابر۔ اس کے اندر، اس سورہ کے اندر آخری جو آیات ہیں، پروردگار عالم ان آیات میں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم۔ دیکھو، اگر تمہیں عنقریب آخرت کا علم حاصل ہو جائے گا تو تم جہنم کو دیکھ لو گے، لترون الجحیم، تو تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، خود مشاہدہ کرو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، اور جب تم جہنم کو دیکھ لو گے اور جب اس میں جا کر تم اسے دیکھ لو گے تو تمہیں پورا پورا یقین حاصل ہو جائے گا۔ یہاں پروردگار عالم گویا یقین کی دو اہم قسموں کو بیان کر رہا ہے، ایک علم الیقین اور دوسرا ہے عین الیقین۔ پروردگار عالم ایک اور آیت کے اندر پھر ارشاد فرماتا ہے، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 95 میں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فنزل من حمیم وتصلیۃ جحیم ان ھذا لہو حق الیقین۔ گرم گرم کھولتے ہوئے پانی سے ان کی مہمان نوازی ہوگی اور پھر انہیں جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہی وہ بات ہے جو حق اور یقینی ہے۔ ان ھذا لہو حق الیقین۔ تو سورہ واقعہ کی آیت نمبر 95 یا سورہ تکاثر کی آیت نمبر 5 سے لے کے 7 تک، ان 4 آیات کے اندر پروردگار عالم یقین کے مراحل کو بیان کر رہا ہے۔ پہلا یقین علم الیقین ہے اور دوسرا مرحلہ عین الیقین ہے، اور تیسرا مرحلہ جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ ہے حق الیقین۔ علم الیقین یہ ہے کہ انسان کسی چیز کا علم رکھتا ہو اور اپنے علم کے ذریعے، مشاہدات کے ذریعے، مختلف جو چیزیں اس نے دنیا میں دیکھی ہیں اور حاصل کی ہیں، جن کو سمجھا ہے، درک کیا ہے اور علم حاصل کیا ہے، اس علم کے ذریعے سے کسی شے کی حقیقت تک پہنچ جانا، یہ ہے علم الیقین۔ جیسے علماء اس کی مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان جانتا ہے روزمرہ کے مشاہدات کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے، کہ آگ جلا دینے والی ہے۔ یہ ہے علم الیقین، کہ انسان علم کے ذریعے سے ایک چیز کا یقین رکھتا ہے اور اسے جانتا ہے کہ آگ جلا دیتی ہے۔ برف پہ اگر آپ کچھ دیر ہاتھ رکھیں گے تو ہاتھ ٹھنڈے ہو جائیں گے، وہ بھی جم جائیں گے۔ یہ علم حاصل ہو گیا ہے۔ علم کے ذریعے سے کسی چیز کا یقین حاصل ہو جانا، یہ ہے علم الیقین، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اس سے بھی آگے بڑھ جائے اور باقاعدہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ سنا تو ہے علم کے ذریعے سے مختلف طریقوں سے کہ آگ جلا دیتی ہے، لیکن انسان خود اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو جلتا ہوا دیکھے، کسی لکڑی کو، کسی چیز کو آگ کے اندر جلتا ہوا دیکھے، تو یہ ہے عین الیقین، کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ آگ جلا دیتی ہے۔ لیکن کیا یہ یقین اور پہلا والا جو مرحلہ ہے یقین کا، علم الیقین، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یقیناً برابر نہیں ہے۔ صرف انسان کا یہ جاننا کہ آگ جلا دیتی ہے، آگ کے اندر حرارت پائی جاتی ہے اور وہ جلا دیتی ہے چیزوں کو، کیا یہ جاننا کافی ہے؟ یا وہ انسان کہ جو اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو آگ کے اندر جلتا ہوا دیکھ رہا ہے؟ یقیناً ان دونوں کے یقین میں فرق ہے، دونوں یقین ہیں، لیکن پہلا مرحلہ اور یہ دوسرا مرحلہ ہے، اور یقیناً دوسرا مرحلہ پہلے مرحلے سے کہیں بالاتر ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ کہ جسے قرآن نے سورہ واقعہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، کہ انہیں گرم گرم پانی، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور گرم گرم پانی کے ذریعے سے ان کی مہمانی ہوگی اور مہمان نوازی۔
جہنم کے اندر جہنمیوں کی ہوگی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور پھر انہیں جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہی حق یقین ہے، یہی منزل حق الیقین ہے کہ وہی انسان کہ جس نے پہلے آگ کے بارے میں اتنا جانا تھا کہ جلا دیتی ہے، دوسرے انسان نے اس آگ کو جلاتے ہوئے باقاعدہ مشاہدہ کیا تھا، لیکن تیسرا انسان وہ ہے کہ جب اپنے ہاتھ کو آگ کے اندر ڈالتا ہے تو آگ اس کا ہاتھ جلاتی ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ واقعاً آگ جلا دینے والی ہے، اور کس طرح جلاتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس میں تکلیف کتنی ہے، پھر اس تیسرے والے انسان کو زیادہ احساس ہوتا ہے۔ اب یہ حق الیقین کی منزل پر فائز ہے، کیونکہ جب خود آگ میں جلا تو اب یہ جو جس یقین کی منزل پہ پہنچا ہے، اس منزل پہ نہ وہ علم الیقین والا پہنچا ہے، نہ وہ عین الیقین والا پہنچا ہے، بلکہ حق الیقین والا یقین کی جس منزل پر پہنچا ہے کہ جب اس کو آگ نے جلایا تو اب اسے پتہ چلا کہ آگ کیسے جلاتی ہے، آگ کتنا جلاتی ہے اور اس کی تکلیف کتنی ہوتی ہے، اور آگ ہے کیا چیز اور جلنا ہے کیا، یہ اس وقت معلوم ہوتا ہے جب خود اپنے ہاتھ کو اس نے آگ میں ڈالا۔ بس یقین ایک مومن کی علامت ہے، متقین کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، محسنین کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ سورہ لقمان میں محسنین کی علامتوں میں سے ایک علامت قرار دیا، اور سورہ بقرہ کے اندر متقین کی علامتوں میں سے ایک اہم ترین علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ متقین وہ ہوتے ہیں کہ جو صاحب یقین ہوتے ہیں۔ اب ایک اور آیت کے اندر پھر قرآن مجید نے دوسرے انداز سے یقین کو بیان کیا ہے، اور وہ ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام اور رہبر بنایا ہے جو ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، لما صبروا، اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، ہماری بھیجی ہوئی تمام نشانیوں پر، تمام احکامات پر، جو کچھ کائنات میں ہے وہ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ تو جو صاحبان یقین ہوتے ہیں اور یقین کی اس منزل پر فائز ہوتے ہیں جو اللہ کو مطلوب ہے، تو پروردگار عالم انہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ تو پس جو صاحبان یقین ہیں اور اللہ کا مطلوبہ یقین ان کے اندر اگر پایا جاتا ہے تو پھر پروردگار عالم ایسے لوگوں کو، ایسے مؤمنین کو، ایسے صاحبان ایمان کو اور ایسے متقین اور محسنین کو زمین پر امامت کے لیے منتخب کر لیتا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو ہم انبیاء یا ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے نام سے جانتے ہیں، کہ جو یقین کی اس منزل پر فائز ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لو کشف الغطاء مزددت یقینا، کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر تمام پردے چاک ہو جائیں اور تمام پردے میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی گویا مولا یہ فرما رہے ہیں کہ میں یقین کی اس آخری منزل پر فائز ہوں، اس آخری چوٹی اور مرحلے پر کہ جس کے بعد پھر کوئی یقین کی منزل نہیں ہے، اگر تمام پردے ہٹ جائیں تب بھی میرے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو پروردگار نے امامت کے لیے منتخب کیا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا کے مصداق یہی ہستیاں ہیں۔ اور ایک اور آیت کا رخ یقین کے حوالے سے، یقین کا ایک اور رخ جو پروردگار عالم نے ایک آیت میں بیان فرمایا، سورہ حجر کی آیت نمبر
99 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔ اور مفسرین نے یہاں پہ یقین کی جو تفسیر کی ہے اسے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے۔ موت کو یقین سے کیوں تفسیر کیا گیا؟ اس لیے کہ شاید ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب انسان کو موت آتی ہے، جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو پھر اس کے سامنے سے وہ تمام پردے ہٹ جاتے ہیں کہ جو دنیا میں اس کی آنکھوں پر یا اس کی دل کی آنکھوں پر جو پردے پڑے ہوئے تھے، موت کے فرشتے کے آتے ہی وہ تمام چیزیں یقین اور حقیقت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اپنے پروردگار کی اتنی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی تم یقین کی اس منزل تک پہنچ جاؤ۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہمیں اپنے ان بندوں میں سے قرار دے کہ جو اپنے عقیدے پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں اپنے ان بندوں میں سے قرار دے کہ جو اپنے عقیدے پر بھی یقین رکھتے ہیں اور جو عمل انجام دیتے ہیں وہ بھی یقین کے ساتھ انجام دیتے ہیں، شک اور تردید کے عالم میں اور شک اور تردید کی حالت میں کسی عمل کو انجام نہیں دیتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔